مسیح یسوع کے جلالی بابرکت اور خوبصورت نام میں تمام نوجوانوں کو، بزرگوں کو میرا سلام۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج شام کے لیے، کیونکہ ہمارے دل میں یہ بوجھ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چھٹی ہو تو ہم نوجوانوں کو اکٹھا کریں، جمع کریں، انہیں خدا کا کلام سنائیں، ان کے ساتھ مل کر زندہ خدا کی پرستش کریں، زندہ خدا کو مبارک کہیں، قدوس کہیں، پاک کہیں، تاکہ جس طرح ہم نے خداوند یسوع مسیح میں رہ کر برکت پائی ہے وہ بھی برکت پانے والے ہوں۔ دو باتیں آج بڑے غور سے سنیے گا۔ اناجیل کے اندر بڑی خوبصورت دو باتیں۔ ایک تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ یہاں پر ہمیں ایک رشتہ مل رہا ہے، ہاللیلویا نوجوانوں، ہمیں ایک رشتہ مل رہا ہے۔ مطلب دنیا خدا کو جو کچھ بھی کہتی ہے ہم نہیں سمجھاتے، مگر ہمیں یسوع کہہ رہا تو ہم نے اب سے خدا کو اپنا باپ کہنا ہے۔ دوسرا یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب میں لکھا ہے اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں، تم میرے کیا ہو؟ دوست، بھائی اور دوست ہو۔ یاد رکھو آپ کے بہت دنیا میں دوست ہو سکتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ نوجوانوں ایک رائے دیتا ہوں کہ آپ اپنے یسوع کو بھی اپنا دوست بنا لیں، ہاللیلویا مسیح یسوع کو اپنا دوست بنائیں۔ شاید آپ کے دوستوں نے آپ کو پریشان کیا ہو، دل دکھایا ہو کسی موڑ پر، مگر یاد رکھو یسوع دلوں کو جوڑتا ہے، دکھاتا نہیں ہے۔ آپ ایک زبردست دوست کا چناؤ کر رہے ہیں آج۔ آپ کے بہت سارے دوست ہوں گے، مگر ایک دوست کا اور اضافہ کر لیں، وہ دوست آپ کا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اس سے باتیں کیا کرو۔ اب یہ دونوں الفاظ جو باپ اور دوست ہیں ہمیں کیوں دیے گئے بائبل مقدس میں سے، انجیل مقدس میں سے؟ ہم تک کیوں پہنچائے گئے انجیل مقدسہ؟ اس لیے کہ اب انسان جب آئے تو دوست بن کر خدا کا آئے، ہاللیلویا یسوع کا دوست بن کر آئے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نوجوان چاہے بائبل لائیں چاہے نہ لائیں، تھوڑا سا لیٹ آئیں، کیونکہ دوستوں میں یہی ہوتا ہے نا، کبھی لیٹ، کبھی جلدی، کبھی لیٹ، کبھی جلدی، کبھی وقت پر دوست پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ بات سیکھی ہے نوجوانوں کہ میں بھی آپ کی طرح کسی خادم کی عبادت میں یوں چل رہی ہوتی تھی اور بیٹھ جاتا اور پرستش کرنا شروع کر دیتا، اور پھر بیچ میں دنیاوی کام کرنے، دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنا، ادھر ادھر جانا آنا، سب کچھ کیا کرتا تھا۔ مگر اس وقت نے، جس وقت میں نے خدا کو وقت دیا، جوانی کے ایام میں، بچپن کے ایام میں، یاد رکھیں اس وقت نے میرا یہ وقت بدل کر رکھ دیا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ آؤ، اس کی حمد گاؤ، وہ پھر آپ کو خود چنے گا، ہاللیلویا کوئی خادم کسی کو نہیں چنتا ہے۔ اس نے خود کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ آج بھائی ہیری گیت گا رہے تھے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی، ہاللیلویا کیا خوبصورت مسئلہ تھا۔ خدا اس بچے کو برکت دے اور کامیاب سرفراز کرے۔ میرے ساتھ دیکھیں آج کے مقدس پاک کلام میں سے جو آج میرے عزیز بہن بھائیوں ہم سب کی برکت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ یہاں پر ایک برائی کا ذکر ہے، اور یہ برائی آدم کو اور آج بھی بہت سارے انسانوں کو ڈس رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ جو کوئی بھی ایسی برائی کی طرف جاتا ہے، وہ کہ یہاں پر ایک نام لکھا ہوا ہے، نام لکھا ہوا، مگر ہم اس نام کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم یہ سمجھیں گے یہ برائی ہے۔ آئے اس کلام پر توجہ کرتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے گا ذرا۔ امثال
5واں باب اور اس کی 8ویں آیت. جی پڑھیے گا. انسان کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: اس عورت سے اپنی راہ دور رکھ اور اس کے گھر کے دروازہ کے پاس بھی نہ جا. ایسا نہ ہو کہ تو اپنی آبرو کسی غیر کے اور اپنی عمر بے رحم کے حوالہ کرے. ایسا نہ ہو کہ بیگانے تیری قوت سے سیر ہوں اور تیری کمائی کسی غیر کے گھر جائے، اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گل جائیں تو تو اپنے انجام پر نوحہ کرے. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ایک عورت لکھی ہے، مگر ایک بری عورت کے بارے میں. اس کے گھر کی طرف جانے کے لیے خدا کا کلام منع کر رہا ہے نوجوانوں. میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ صرف ایک عورت لکھی ہوئی، مگر ایک برائی ہے. یہ برائی نشے کی بھی ہو سکتی ہے، گٹکے کی ہو سکتی ہے، کسی بھی برے کام کی ہو سکتی ہے. تو ہمیں خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اس راہوں پر مت جا، اس راہوں پر مت جا. کیوں؟ کیا ہوگا جب تو جائے گا؟ تو لکھا ہے اپنی آبرو کسی غیر اور اپنی عمر بے رحمی کے حوالے نہ کر. مطلب انسان جب کسی چیز کا طلبگار ہو جاتا ہے نا، تو سمجھ لو کہ اس کو رحم و کرم پر ہوتا ہے. چاہے وہ نشہ ہے، چاہے کوئی بری عورت ہے، ہاں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی چیز ایسی بری ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے پیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو یاد رکھو وہ اس کے رحم و کرم پر ہو گیا ہے. آپ اس کے رحم و کرم پر ہو گئے ہو، وہ آپ پر ہیوی ہے، آپ اس کے غلام بن گئے ہو. اپنے خون پسینے محنت کی کمائی، یہاں لکھا ہے کہ اس برائی پر خرچ نہ کر، اس برائی پر خرچ نہ کر. اگر تو خرچ کر رہا ہے تو میرے نوجوان بھائیوں سمجھ لو کہ آپ کے ساتھ آخر میں کیا ہوگا. آپ کو پتہ نہیں کہ اس بری چیز نے، بری عورت نے، برے نشے نے آپ کو غلام بنا کر رکھ لیا ہے. اس لیے یسوع نے کہا میں آیا ہی گناہ گاروں کے لیے. کیونکہ یسوع گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا، کھاتا پیتا تھا، تو یسوع پر یہ الزام بھی لگایا گیا یہ کھا ہوا ہے، شرابی ہے، گناہ گاروں کا یار ہے. تو وہ کہتا میں تو آیا ہی بیماروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے. کیونکہ طبیب کی ضرورت کس کو ہے؟ بیمار کو. آج اگر کوئی نوجوان ہماری اس یوتھ میٹنگ کے گٹکا کھاتا ہے، کوئی ایسی کام کرتا ہے، تو یاد رکھیں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا. یاد رکھیے گا، میرا کام ہے کہ آپ کو آگاہ کرنا کہ بچے، بیٹے، دوست، بھائی، یہ راہ بالکل رانگ اور غلط ہے. جس پر تو چل رہا ہے، جا رہا ہے، یہ نظر ٹھیک نہیں ہے. تو بہت وقت سے پہلے، بہت جلد کیا ہو جائے گا؟ بوڑھا ہو جائے گا. وقت سے پہلے شوگر کا مریض ہو جائے گا. وقت سے پہلے تو گردے فیل کر کر بیٹھ جائے گا، کڈنی فیل کر کر بیٹھ جائے گا، پھیپھڑے سکڑ جائیں گے تیرے. یہ میں نہیں، خدا کا کلام کہہ رہا ہے. یہ دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ بیگانہ تیری قوت سے سیر ہو. جب انسان کسی چیز کو اپنے اندر، جو غلط چیز ہے، جب اپنے اندر اتارتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں سے پی رہا ہوں.
نہیں، وہ آپ کو پی رہی ہوتی ہے. یاد رکھو، وہ دیمک کی طرح آپ کو اندر سے چاٹ رہی ہوتی ہے، کھا رہی ہوتی ہے. تو بیگانہ کیا؟ بیگانہ وہ بری چیز ہے جو آپ کے لیے بیگانی ہے، آج جسے آپ نے اپنا بنا لیا ہوا. وہ کسی قسم کی چیز بھی ہو سکتی ہے، بری عورت ہو سکتی ہے، برا نشہ ہو سکتا ہے، برا دوست ہو سکتا ہے. میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی دوست بہت عرصے سے بے روزگار ہے، آپ اس سے دوستی ختم کریں. یہ کلام میں لکھا ہے، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کرتی ہیں؟ وہ آپ کو بھی ویلا بنا دے گا. سیدھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. اس کو بولے بھائی جا روزگار کما تو پھر میں تجھے اپنا دوست بناؤں. روزگار کمانے والا بن جا، اپنے ماں باپ کا سہارا بن جا تو میں بھی تیرا دوست بن جاؤں. یاد رکھو، جو آپ جاب کر رہے ہو، ایسا ایک وقت آئے گا اگر آپ اس کی جان نہیں چھوڑتے تو یاد رکھو آپ اپنی نوکری سے بھی ہاتھ، اپنے کاروبار سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے. آپ اپنے دوست کو اپنا خدا نہ بنائیں، کسی نشے کسی تماشے کو اپنا خدا نہ بنائیں. صرف خدا آپ کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس نے آپ کے لیے صلیب پر جان دی ہے، آپ کے لیے خون بہایا ہے، آپ کے لیے کانٹوں کا تاج پہنا ہے. دیکھیں، وہ دوست ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو کھاتا رہے، آپ کو کھاتا رہے. ارے یہ وہ دوست ہے جو اپنا آپ اب بھی آپ کو کھانے کے لیے دے رہا ہے. میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. یہ وہ دوست ہے جو ایک خوبصورت بدن آپ کو کھانے کو، خوبصورت زندہ لہو آپ کو پینے کو دیتا ہے. ایسے خداوند کو دوست بناؤ، ایسے نجات دہندہ کو اپنا دوست بناؤ. بری عورت کو نہیں، برے نشے کو اپنا دوست مت بناؤ. یاد رکھو نوجوانوں، اگر کوئی آپ کے ماں باپ کو جب کہتا ہے نا کہ بہن تیرے منڈے نے نہیں ہو بدلنا، بھائی تیرے منڈے نے نہیں ہو بدلنا، اس وقت آپ کے ماں باپ پر کیا بیت رہی ہوتی ہے. مگر میں کہتا ہوں، اگر ماں اگلے بھائی کو جواب دینے والی ہے نا، ان کا جڑے میں خدا نو ماننی ہاں، اور نا امیدیاں چ امید پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اب کرے گا بدلی میرے منڈے. وہ میرے بیٹوں کو بدلے گا اور ان کی رائے سیدھی کرے گا. میرا کام ہے روزہ رکھنا، میرا کام ہے دعا کرنا، تبدیل کرنا اب میرا کام نہیں. جب یہ چھوٹے تھے تو میں اس وقت انہیں بدل سکتی تھی، جو بھی راہ پر ڈال دی اس راہ پر چل گئے. اب یہ جوان ہو چکے ہیں، اب میں نے اپنے یسوع کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں. تو لکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ بیگانہ تیری قوت سے سیر ہو. اب بیگانہ آپ کے لیے کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا. آپ کے لیے ہر وہ عورت، ہر وہ نشہ، ہر وہ بری چیز بیگانہ ہے میرے عزیزو، جو آپ کی جان کو اندر سے کھاتی ہے، جو آپ کے خون پسینے کی کمائی ایسی غلط جگہوں پر خرچ کرنے پر مجبور کرتی ہے. وہ آپ کے لیے بیگانہ ہے، وہ آپ کی اپنی نہیں ہے. ارے آپ کا میں نے بتایا یسوع ہے، اصل میں آپ کا اپنا وہ ہے. بڑے غور سے سنیے گا 12ویں آیت سے. اور کیا کہ میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی، اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا. جب کسی نے ملامت کرنا چاہا، کسی تربیت کرنی چاہیے، تو میں نے اسے حقیر جانا. جب کسی نے کہا نا بھائی یہ راہ مت جا، یہ راہ غلط ہے بھائی، اچھا میں چھاڑ دوں گا، میں بس جلدی چھاڑ دوں. آج کیسا وقت آ گیا انسان پر کہ انسان اپنے بدن کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں، اندرونی اعضاؤں کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں جو مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں لے کر کھا رہا ہے.
جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، بڑی جوانی میں ہی اس نے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے، وہ اندر سے آپ کو کھا رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا۔ 13ویں آیت پڑھیے گا، لکھا ہے نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا، اپنے تربیت کرنے والوں کی نہ سنی۔ جو میرے استاد، میرے ٹیچر تھے یا میرے بڑے بزرگ تھے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جب انہوں نے مجھے کچھ کہنا چاہا، تربیت دینے چاہیے، تو میں نے ان کا کہا ہی نہیں مانا، میں نے ان کی بات سننا گوارا نہیں کی۔ کہیں آج نوجوانوں آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو سنو، یاد رکھو، کوئی کہتا نا میں حکمت والا بننا چاہتا ہوں، تو کوشش کرو بزرگ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کرو، بڑی دنائی والی باتیں آپ سیکھیں گے۔ یقین جانو میں نے اپنی جوانی سے اب تک بزرگوں کے ساتھ، یہ خدا کی مجھ پر فضل ہے، خدا کا مجھ پر فضل ہے، بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے زیادہ پسند کیا ہے، اور آج بھی میرے ساتھ زیادہ بزرگ ہی ہیں، ایلڈر مورس ہو گیا، ایلڈر بھائی پیچھے ایمانویل بیٹھا ہوا ہے، وہ ہو گیا، بھائی سیموئل ہو گیا پیچھے بیٹھا ہوا، آج بھی میں زیادہ بزرگوں کے ساتھ رفاقت رہتا ہوں۔ پاسٹر ندیم مشتاق آ جاتا ہے کبھی کبھی دوپہر کے ٹائم ان کے ساتھ، مگر جو نوجوان ایسے لوگوں سے بھاگتا ہے نا، اس کے لیے یہ کلام مقدس کیا کہہ رہا ہے، دیکھو جی پڑھیے گا ذرا بھائی 14ویں آیت۔ میں جماعت اور مجلس کے درمیان قریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا، میں سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ یہ بندہ خدا کا اقرار کر رہا ہے کہ میں ان تمام برائیوں میں مبتلا ہوا، مگر استادوں کو نہیں سنتا رہا، استادوں کو وقت نہیں دیتا رہا۔ میں پچھلے دنوں میں بھی ایک بات بتا رہا تھا، وہ کسی نے مثال دیتی ہے، نوجوانوں ہی آپ کے لیے بڑے غور سے سنیں۔ کسی نے بزرگ نے کیا جے پتر بچڑا دینا کدے تو کام تو تے اپنے پیو دے کول نہ کو تے اپنے باس دے کول نہ کو، تانوں کام نہیں کہنا۔ آج بہت سارے نوجوان جب کوئی بات کام کہنے کے لیے بول رہا ہوتا ہے تو وہ یقین جانے اس کی بات کو بول بول کر کے باہر نکل جاتے ہیں، ادھر ادھر اٹھے۔ ایسے نوجوان ترقی نہیں کر پائیں گے، سرفرازی کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یقین جانے یہ خدا کے مذہب پر کھڑا ہوں، میں نے کوشش کی، اگر میرے باپ نے مجھے آدھی رات کو بھی کہا صبح 5 بجے 6 بجے 4 بجے اٹھا کر کوئی کام کہا ہے، یقین جانے مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے اپنے باپ کو انکار کبھی نہیں کیا۔ ایک دو بار انہوں نے مطلب اٹھانا اور پھر اٹھ جانا، یہ خدا کا فضل ہے مجھ پر کہ میرے باپ، جسمانی باپ کا میرے اندر بچپن سے خوف تھا، اور بس میں دوست کہتے تھے یار تو اپنے پیو کو نہ ڈرنا، اپنے باپ سے کوئی اتنا ڈرتا ہے۔ آج جب میں بابرکت ہوا ہوں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ڈر میرے لیے زبردست تھا، وہ میرے لیے برکت کا باعث بنا ہے، وہ میرے لیے سرفرازی کا باعث بنا ہے، وہ میرے لیے کامیابی کا باعث بنا ہے۔ ایک اور بری چیز دیکھتے ذرا مثال 23 باب میں، جی پڑھیے گا 20ویں آیت، بڑے غور سے سنیے گا نوجوان، جہاں پر ایک برائی کا ذکر ہے۔ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور ڈھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کے چتھڑے پہنائے گی۔ سن لیا آپ نے، اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ہمیں بائبل مقدس خدا کا کلام کہہ رہا ہے تو شرابیوں میں شامل نہ ہو۔ بھائی نے کہا 4 الہامی کتابیں ہیں، ہاں
میرے عزیزوں یہ چاروں الہامی کتابیں اس بات کی تربیت دے رہی ہیں، ہمیں اس بات کی تربیت دے رہی ہیں، اور یہ زندہ خدا کا کلام ہے۔ میں آج ایک بڑی خوبصورت بات سیکھ رہا تھا خداوند سے کہ جو کوئی شخص بیٹا یا بیٹی اپنے جسمانی باپ کا ڈر خوف رکھتا ہے، اپنی ماں کا ڈر خوف رکھتا ہے نا، یاد رکھو اس کے خدا کا جو خوف ہے نا اندر آنے کو کوئی ٹائم نہیں لگائے گا۔ یاد رکھے گا خدا نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں چیک کروں کہ جن کے ہاتھ کے نیچے میں نے ان کو رکھا ہے کیا یہ ان کی تابع داری میں ہے۔ جب دیکھتے نا خدا کہ آپ 40 سال کے ہو گئے اور پھر بھی ماں باپ کے تابع دار ہیں، آپ 30 سال کے ہو گئے پھر بھی ماں باپ کے تابع دار ہیں، تو پھر پتہ کیا کرتا خدا؟ آپ کے تابع داری چینج کرتا ہے، وہ اپنی تابع داری میں لے لیتا ہے۔ وہ اپنی تابع داری، میرے ساتھ یہی ہوا ہے، میرے ساتھ یہی ہوا ہے۔ میرے آسمانی باپ نے دیکھا کہ یہ اپنے جسمانی باپ کا بہت تابع دار ہے، اس لیے نوجوانوں ایک وقت مجھ پر ایسا آیا کہ میرے جسمانی باپ جب رحلت کر گئے تو میرے آسمانی باپ نے مجھے اپنے تابع کر لیا، اپنے تابع داری میں لے لیا۔ آج ایسے پروگرام کرانا یقین جانے میری حیثیت نہیں، مگر میں اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں، مجھے خدا نے ایسے دوست ساتھی دے دیے ہیں، ایسے بیٹے دے دیے ہیں جو یقین جانے میرا بڑا ساتھ دیتے ہیں ایسے کام کرنے میں۔ اور میں کہتا ہوں ان سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی خدا ان کے ہاتھ خالی رہنے نہیں دے گا، خدا کبھی ان کو مانگنے والا نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو خدا دینے والا بنا دے گا۔ یاد رکھیے گا، چاہے وہ تھوڑا دیتے ہیں چاہے وہ زیادہ دیتے ہیں، خدا یقین مانو نوجوانوں بہت کچھ کا مالک بنائے گا اس کو۔ جو تھوڑے میں بددیانت ہے وہ زیادہ میں بددیانت ہو سکتا ہے، اس لیے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اسے خدا کیا کرے گا؟ زیادہ کا مختار بنائے گا۔ اور زیادہ کس کے پاس ہے؟ زمین پر نہیں، زیادہ خدا کے پاس ہے، خدا اسے زیادہ کا مختار۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ جوانی میں چرچوں میں پاسٹروں کے درمیان میں اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ سوچتے کبھی کبھی حاصل نہیں آ رہا، حاصل نہیں، جب آپ دیکھتے خدا دیکھتے نا کہ اب یہ بڑا دھنا ہو گیا ہے، بڑا حکمت والا ہو گیا ہے، تو پھر خدا اپنا آسمان جو اچھا خزانہ ہے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہدیہ دیا ہے تو 4 گنا واپس نہیں دکھایا، آئے گا وقت معین پر آئے گا، وہ جو 4 گنا آئے گا وہ ختم نہیں ہوگا پھر آپ کے پاس۔ جو کچھ زمین سے کماؤ گے لو گے وہ شاید ختم ہو جائے، جو کچھ خدا کی راہوں میں خرچ کرو گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو نوجوانوں یہاں پر آج یقین جانے نوجوان بہت سارے گٹکے کے اڈے پر جا کر 200-400 روپے ڈیلی دے رہے ہیں، شراب کے اڈے پر جا کر 1000 روپے ڈیلی دے رہے ہیں شاید، ہاں، مگر خدا کے گھر میں نوجوان کا نکالنا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ ان باتوں کو سمجھو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اگر آج برکت پائی ہے دینے کی، قوموں کو قرض دینے کی برکت پائی ہے، تو انہی باتوں کو سن کر سمجھ کر وہ آگے بڑھے اور برکت بابرکت ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ لوگ مبارک ہیں کہ خدا نے آپ پر نگاہ کیا، آپ لوگ مبارک ہیں کہ خدا کا زندگی بخشنے والا، برکتیں رحمتیں برسانے والا کلام آپ کے گھروں میں ہے۔ اچھی بات ہے آپ کے گھروں میں ہے، مگر جس دن یہ آپ کے دل میں اتر گیا اس دن کلام آپ کے لیے پورا ہوگا کہ خدا کا کلام تیرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ آئے اور چلتے آئے۔ ایسا دیکھیں حزقیل 3 باب، اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا نوجوانوں، بڑی توجہ دیجیے گا۔ 3 باب
اور آیت نمبر 19 بڑے غور سے سنیں. لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا. آمین. یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ خادم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بچے کی روشیں ٹھیک نہیں ہیں اور اسے اگر آگاہ کرتا ہے کہ بھائی میری روشیں ٹھیک نہیں ہیں، آپ اس کے پاس پہنچتے ہو، تربیت کرتے ہو، تو پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی چلیں. اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا تو وہ اپنی بدکاری میں مرے گا. وہ مرے گا. جب خادم نے کلام سنایا، بتایا، اس تک پہنچایا اور وہ توجہ نہیں کر رہا، ہاں، تو کلام کہہ رہا وہ مرے گا. یہ نہیں لکھا جائے گا کہ یہ ہمارا بھائی بڑھاپے میں مسیح میں سو گیا ہے، بلکہ لکھا جائے گا یہ مر گیا ہے. نوجوانوں، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. جب یہ لکھا ہے نا زبور 37 اس کی 4 آیت میں، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں کیا کرے گا؟ اس کا مطلب خداوند یسوع کو اپنا دوست بنا لے. وہ تیرا دوست ایسا ہے جو تیرے دل کی مرادیں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. جی آگے بڑھے بھائی جی. پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا. مجھے کہا گیا، اب پاسٹر کو، خادم کو کہا گیا، کاہن کو کہا گیا، بھائی تو نے اپنی جان بچا لی. تو نے کلام سنا دیا، تو نے لوگوں کو بتا دیا، تو نے نوجوانوں تک یہ بات پہنچا دیا، تو نے اپنے آپ کو بچا لیا. دوبارہ پڑھ دے ذرا بھائی اس کو. لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا. آمین. سنیں، جہاں پر ہم نے مثال 5ویں باب میں دیکھا تھا کہ اگر وہ بری عورت کے گھر پر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو نہیں روک رہا، آپ نے بولا بھی کہ بھائی یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، یہ اڈا ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ باز نہیں آیا تو میرے عزیز بہن بھائیوں، کلام کہہ رہا وہ مرے گا. وہ نوجوان جو نہیں باز آ رہا وہ کہیں نہ کبھی مرے گا. مگر مسیح مصلوب کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح ناصری کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور حسرت کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی تم پاؤ، حاصل کرو. وہ اس لیے نہیں آیا کہ میرے عزیزوں اس کی سلیب کے نیچے آنے والا انسان وہ کہ سلیب کے نیچے تو آ جائے مگر بری روشیں اور برے کام نہ چھوڑے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے باز ہیں. ایک آخری بات دیکھیں ذرا. جب ایک نوجوان نے ماں باپ کے منع کرنے پر بری عورت کا ساتھ نہیں چھوڑا تو آئیں اسے کیا نقصان اٹھانا پڑا. میرے ساتھ دیکھیں قذاق 16واں باب. جی 16ویں باب کی 21ویں آیت پڑھتے ہیں. تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا. یہ ایک زبردست سورما تھا اور اس کا نام سمسون ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے منع کیا ہے، یہوہ نے موسیٰ کے وسیلے، نبیوں کے وسیلے منع کیا ہے نہ غیروں کو دو اور نہ غیروں سے لو. مگر یہ بری عورت کے گھر میں بار بار جاتا تھا. نوجوانوں یہ برائی کی طرف بار بار قدم بڑھاتا تھا.
اور اسے کیا کھونی پڑ گئی اپنی آنکھ کی. اس کا مطلب جب کوئی بری عورت کی طرف راغب رہتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کا نقصان اٹھا سکتا ہے. بڑی جوانی میں یہ اپنی آنکھوں کا نقصان اٹھا سکتا ہے. اور آگے کہیں نہیں لکھا کہ سمسون کے بڑے بچے تھے اس کے بعد دلالہ سے یا دوسری عورتوں میں سے. نوجوانوں ان باتوں کو سمجھو. 18ویں آیت پر دیا بھائی. جب دلائلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا. جب کوئی میرے عزیزوں انسان نشے میں ہوتا ہے نا تو جو بات گھر کی نہیں بھی کہنی ہوتی وہ بھی دوستوں سے کہہ دیتے ہیں. یہ دلالہ کے نشے میں تھا اور اس نشے نے کیا کیا، وہ سب کچھ اگلوا دیا. اس کی شاہ زوری کا راز جو ہے اس نے بتا دیا اس کو. جب کوئی انسان دیکھیں نا بے رحم، یہ بے رحم کہ ہاتھوں چڑھ گیا اور اب اس پر رحم نہیں کر رہی، ترس نہیں کر رہی کہ چلو اس کے تھوڑے سے بال رہنے دوں، اس نے سارے کے سارے اس کے بال کاٹ دیا. اس کی شاہ زوری کا راز اس کے بالوں کے اندر تھا. اس کے بالوں کی لٹیں بنی ہوئی تھی، اس نے کینچی لی اور کاٹ دی. یاد رکھو، آج بتانا یہ بھی چاہتا ہوں نوجوانوں، نہ برا نشہ اور نہ بری عورت کبھی آپ کے یہ دوست نہیں ہو سکتے. آپ کا دوست ایک ہی ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. آج بہت ساری دلالائیں گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں تاکہ نوجوانوں کو دبوچیں. آج ادھر ادھر بہت سارے لوگوں نے نشوں کے اڈے، جوئے کے اڈے کھولے ہوئے ہیں تاکہ نوجوانوں کو دبوچیں. ان کی کمائی ان کے بچوں پر خرچ نہ ہو، ان کی کمائی ان کے ماں باپ پر خرچ نہ ہو، ان کی کمائی ان کے کچن میں نہ جائے، ان کی کمائی ان کی بھائی بہن نہ کھائیں، بلکہ ان کی تمام کی تمام کمائی بے رحم لوگ کھائیں، جن کے اندر بالکل ترس نہیں، بالکل رحم نہیں ہے. میں ایک دن ہسٹری سن رہا تھا، یہ جو شراب بنانے والی فیکٹری ہے پشاور کے اندر ہے، کسی ہندو کی ہے. دیکھو ہم نہیں سمجھ آتی کہ وہ ہمارے سگے ہی نہیں ہیں، خود پرست ہمارے سگے نہیں ہیں. یہ تو اپنے 2-4 بچوں کو پالنے کے لیے یقین جانے ہمارے ملک کے بچوں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا. نال انہوں نے سارے لیڈروں نے لا لیا، چلو جی پرمٹ تو کو بنوا لیں گے، ہمیں بھی اجازت ہے جی ہم بھی پرمٹ بنا لیتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آؤ ان باتوں کو سمجھو. ایسا نہ ہو کہ کوئی دلالہ آپ کی آنکھیں نکلوا دے. آؤ ان باتوں کو سمجھو. آپ کی شاہ زوری جس سے آپ دنیا میں آ کر جب جوان ہوتے ہیں اولاد پیدا کر سکتے ہیں، کوئی اور اس کا شکار نہ کرنا. ان باتوں کو سمجھو اور مسیح یسوع کے قدموں میں آؤ اور اسے اپنا دوست بناؤ. یقین جانو وہ دوست آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، فائدہ ہی دے گا، فائدہ ہی دے گا. اتنا فائدہ دے گا کہ آپ صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جانے اور مانے جائیں گے. اگر آج آپ کے منہ سے مقدس پاک کلام کی بات چلے، آپ اگر اسے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں تو کیا پوری دنیا میں وہ نہیں سن جائے گی؟ کوئی نہ کوئی ایک بٹن دبائے گا، سنے گا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے. نوجوانوں آؤ سب کھڑے ہو جاؤ مجھے بابا. آج اعتراف کریں، اقرار کریں کہ میرا دوست دلالہ نہیں، میرا دوست خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. آئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے نوجوانوں.
Oh Jesus.